فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اور میں اپنی طاقت اور قوت تک میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے، جتنی طاقت ہے میں تیرے عہد و پیمان پر، تیرے وعدے پر کھڑا ہوں، قائم ہوں. کیا ہے عہد و پیمان؟ عہد و پیمان یہ تھا اللہ رب العالمین نے بندوں سے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں. تو اللہ کی بندگی پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور شرک سے بیزاری، شرک سے دوری بنائے رکھنا، بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت میں اس شر سے پناہ میں آتا ہوں، میں تیری جناب میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے، یعنی جو گناہ میں نے کیا ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت میں تیری تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. تو نے مجھے جو بھی دیا ہے، ظاہری باطنی چھوٹی بڑی جتنی بھی نعمتیں ہیں، میں ساری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. وہ ابوء لک بذنبی اب میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، یعنی میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے. فاغفر لی تو اے میرے رب تو مجھ کو بخش دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو بخشے گا تو ہمیں بخشش ملے گی، تو نہیں معاف کرے گا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ ہے سید الاستغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الاستغفار کہا ہے. کیا کہا؟ سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ استغفار کا سردار، بخشش اور مغفرت طلب کرنے کا سردار. یعنی یہاں اس دعا میں بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کے لیے جو صیغہ استعمال کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا بتلائی ہے، اس میں صیغے بالکل جامع اور شاندار ہے. بندہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اور
گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ اتنی شاندار دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ کہا جو اس دعا کو، سید الاستغفار کو صبح کے وقت پڑھ لے، دن میں پڑھ لے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے، رات آنے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا، ایمان و یقین کے ساتھ اس نے پڑھا ہے اس ذکر کو، اس سید الاستغفار کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، انتقال ہو گیا شام سے پہلے پہلے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ هُوَ مُوقِنٌ بِهَا، اور جو شام میں پڑھ لے، رات میں پڑھ لے، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، اور وہ اس پر ایمان اور یقین رکھتا تھا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جنتیوں میں سے ہے۔ یہ سید الاستغفار ہے، صبح و شام پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ہے۔ صبح کے وقت ایک مرتبہ پڑھنا ہے، شام کے وقت ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے؟ ایمان و یقین کے ساتھ بندہ اس کو پڑھ لے، بندہ جنتی ہے۔ صبح پڑھ لے، شام میں انتقال ہو گیا، جنتی ہے۔ شام میں پڑھ لیا اور صبح میں انتقال ہو گیا، صبح سے پہلے انتقال ہو گیا، بندہ جنتی ہے۔ تو یہ بہت جامع اور شاندار دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو یاد کرانا چاہیے۔ سید الاستغفار مغفرت طلب کرنے کے لیے سب سے شاندار اور سب سے جامع ترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو سید الاستغفار کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔